مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رمضان مبارک کی پہلی ہے، فرسٹ رمضان مبارک ہے، 1441 ہجری، 25 اپریل 2020۔ درس حدیث کا سلسلہ رمضان مبارک میں جس طرح ہوتا ہے، اور آج کل کے حالات کی وجہ سے جماعت وغیرہ قائم کرنا یہ تو نہیں ہو رہا، بہرحال گھروں میں یہ درس حدیث شریف پہنچنا ضروری ہے تاکہ ہمارا حدیث مبارکہ سے تعلق جڑا رہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الجنة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا فتقر أعينهم بنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان مبارک ہے کیا؟ رمضان مبارک کتنی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اس کو اپنے پاک کلام میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب لعلکم تتقون اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت سال کے ابتدا سے لے کر آئندہ رمضان تک، یعنی شوال مکرم شروع ہوتا ہے تو رمضان تک خالق کائنات جل وعلا رمضان کے لیے اس کو آراستہ فرماتا ہے، جنت کو سجاتا رہتا ہے، پورا سال سجاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رَمَضَانَ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے، اور کس پر چلتی ہے؟ علی الحور العین۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حور عین پر ہوا چلتی ہے، اور وہ پھر کہتی ہے، اب یہ جنت کا منظر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور ہے کس لیے وہ سنتے جائیں۔ اور وہ کہتی کیا ہے؟ فَيَقُلْنَ، وہ جو حور عین ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ یا رب اجعل لنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا، ان کو ہمارے لیے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ حور عین جو ہے رب تعالیٰ سے ندا کرتی، دعا کرتی ہے۔ تو بھائیو، یہ کن کے لیے دعا کرتی ہے؟ یہ رمضان کیوں اس کے لیے اتنی تیاری ہو رہی ہے؟ رب کائنات جل وعلا کیوں اتنا جنت کو آراستہ فرما رہا ہے؟
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنا ہے تو پھر لعلکم تتقون کے اوپر غور کرنا ہے۔ خالق فرماتا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، روزے رکھو۔ یہ روزے پہلی امتوں کے لیے بھی فرض کیے گئے تھے، اور بندہ جب تقوی پا لیتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے تقوی کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے، رب تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور رمضان میں وہ خوب عبادت کرتا ہے اور جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح کرتا ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، اس طرح گزارتا ہے۔ اگر اس دوران اسے موت آ جاتی ہے تو اسے ملتا کیا ہے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں جس عورت سے نکاح کروں وہ خوبصورت بھی ہو، خوب سیرت بھی ہو، وہ باعمل بھی ہو، با کردار بھی ہو۔ لیکن سنیے، خالق کائنات جل وعلا روزہ داروں کو کیا انعام عطا فرما رہا ہے۔ جو روزے سے محبت کرنے والے ہیں، رمضان کا احترام کرنے والے ہیں، اور رمضان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے والے ہیں، اور پھر جب تقوی کی چادر کو اوڑھتے ہیں تو پھر ساری زندگی تقوی کی چادر کو اتارتے نہیں ہیں، پھر خالق کائنات جل وعلا انہیں کیا عطا فرماتا ہے؟ اب دیکھیے، اب بندہ خواہش نہیں کر رہا، بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے یہ ملے، مجھے یہ ملے، لیکن رب تعالیٰ کی بنائی ہوئے حوریں جو ہیں جنت میں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بہم اعیننا وتقر اعینہم بنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتی ہیں کہ مولا اے ہمارے رب، تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو چن لے۔ کن کو؟ جو ایک دفعہ تقوی کی چادر کو اوڑھتے ہیں، ملتا رمضان میں ہے اور پھر اتارتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں پاکیزہ ہیں، ان کی نظر اس میں حیا ہے، ان کے دل رب کی اطاعت و فرما برداری میں جھکے ہوئے ہیں، ان کے ذہن شیشے کی طرح پاک ہیں۔ ہوتے کیسے ہیں؟ یہ رمضان کے روزے رکھنے سے، رمضان کے ساتھ پیار کرنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے، سجدوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل کو پاک کرنے سے، جب بندہ رب کی بارگاہ میں خوب قریب ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو خواہش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مولا مجھے یہ عطا فرما، مولا مجھے یہ عطا فرما، بلکہ رب کی سجی ہوئی سجی دھجی جنت جو ہے اس میں حور عین جو ہے خواہش کرتی ہے کہ مولا یہ جو رمضان اس طرح گزارنے والے ہیں، یہ تیری اطاعت و فرما برداری میں ہر وقت جھکے رہتے ہیں، مولا ان کو ہمارے لیے جو ہے وہ جو ہے نا شوہر چن لے اور ہماری آنکھوں کی ان کو ٹھنڈک بنا دے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ہم سے بھی کر دے۔ تو خالق کائنات جل وعلا کے دربار سے اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اتنا فضل ملتا ہے، اتنی رحمت ملتی ہے۔ بھائیو آؤ کمر بستہ ہو جائیں، ہم رمضان کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، زبان لغویات سے بند کر دیں گے، ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہیں گے جو فضول ہو، جو رب کو ناپسند ہو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ ہم اپنی آنکھوں کو نہیں اٹھائیں گے جس میں رب کی معصیت ہو، رب کی نافرمانی ہو۔ ہم اپنی آنکھوں کو اگر کھولیں گے تو تلاوت قرآن کے لیے کھولیں گے، اگر کھولیں گے تو جائز مناظر کے لیے کھولیں گے، تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اپنی زبان کو روک لیں گے، اپنے دل کو رب کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیش کر دیں گے، اپنے پورے جسم کو جو ہے وہ رب کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہم تیار کر لیں گے۔ جب ایسا ہوگا، اگر اس حالت میں کہ ہم اپنے نفس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں، ہم اس کے مخالف ہو رہے ہیں، رب کی رضا اور خوشنودی چاہ رہے ہیں، جب اس حالت میں اگر ہمیں موت آ لیتی ہے تو بھائیو یقین جانیے وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اب وہ جنت کا خواہش مند نہیں ہے۔ وہ جنت خود خواہش تو ہے ہر بندے کو جنت، لیکن جس طرح کے حور عین اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، جنت کی حوریں اس کے لیے استقبال کر رہی ہیں، چاہتی ہیں کہ مولا ان کو ہمارے لیے شوہر بنا دے۔ تو بھائیو دیکھو رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں کتنے سکون ہیں
اور کتنے سرور ہیں کہ خالق کائنات جل وعلا حور عین کیا ہے. اگر حور کی طرف بڑھوں اور ان کی طرف بات کرنا شروع کر دوں تو اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں گا. بھائیو رمضان کو ایسے گزاریں جس طرح رب کا فرمان ہے، جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے. آج رمضان کا پہلا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رمضان کا آخری دن آنے والا ہو تو پھر ہم سوچ میں پڑ جائیں ہائے ہم سے کیا ہو گیا، ہم رمضان کو اس طرح نہ گزار سکے، پھر ہماری حسرتیں نہ رہ جائیں. اپنے دلوں کو لگا دیجئے، اپنی نظروں کو لگا دیجئے، اپنے دل کو رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں جھکا لیجئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لیجئے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ جو انعامات روزہ داروں کو ملنے ہیں قیامت کے دن یا دنیا میں جو ملیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر میں دعا کریں خالق کائنات جل وعلا اس وبا، اس وائرس سے اللہ تعالیٰ پورے عالم کو محفوظ رکھے، بالخصوص ہمارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم اور کرم فرمائے. وما علینا مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا